شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو احادیث ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور میں بار بار اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ نماز کے بعد، عصر کے بعد یا فجر کے بعد مسجدوں میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کو خوب غور سے عام آدمیوں کو سمجھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہندی میں بھی، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، اور سنسکرت میں بھی، اور عربی میں بھی، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے بہت اعلیٰ درجے کے ترجمے ہوتے ہیں۔ تو آج یہ کیا تھا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا اولہ رحمہ، کہ پہلا عشرہ رحمت۔ رحمت کے معنی بڑے لمبے ہیں، رحمت کے معنی بہت زیادہ لمبے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں رحمت بتایا، حضور مغفرت کا پیغام لے کے آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنائی۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اولہ رحمہ، کہ اس کا پہلا عشرہ جو چل رہا ہے ابھی 2 دن کے بعد ختم ہوگا، اولہ رحمہ۔ تو رحمت اگر کسی کو مل گئی تو پھر ساری منزلیں آسان۔ حضور کسی کو مل گئے تو اللہ بھی مل گئے، حضور اگر کسی کو مل گئے تو قبر کی منزل بھی آسان ہو، حضور اگر کسی کو مل گئے تو پل صراط کے اوپر سے گزرنا بھی آسان ہو۔ حضور کا جس نے کہنا مان لیا اس نے اللہ کا کہنا مان لیا۔ حضور کے فرمان کو، حضور کی بات کو ان کی بات مت سمجھنا، وہ اللہ کی بات۔ دیکھیے ایک مسئلہ ہے تو ذرا بھاری، لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے حدیث سنی، امام بخاری یہ فرما رہے ہیں، امام بخاری نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے حضور تک پہنچائے۔ امام مسلم یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے حضور تک بات پہنچی، اور صحابہ کے سامنے اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو براہ راست حضور سے سنتے، براہ راست حضور کی مبارک زبان سے الفاظ نکل کے ڈائریکٹ صحابہ کے کانوں میں جاتے، لہذا ان کے لیے حدیث پر عمل ویسے ہی ہے جیسے قرآن پر۔ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن پر عمل متواتر ہے، حدیث ہمارے پاس متواتر نہیں ہے۔ ساری حدیثیں ہمارے پاس متواتر نہیں ہے، اور صحابہ کے پاس جتنی حدیثیں تھی کل کی کل متواتر۔ یہ صرف فضیلت صحابہ کو حاصل، یہ حضرت امام اہل سنت کی برکت ہے کہ جو میرے منہ سے یہ زبان ہوتی، اگر کوئی بڑا ہوتا تو خوش ہو۔ اور میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، صحابہ کے لیے تمام حدیثیں متواتر، لہذا اللہ کے رسول کو کس نے پایا؟ صحابہ نے، ایمان والوں نے پایا، ان کی ہر مشکل آسان ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اولہ رحمہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آیا سب سے پہلے اپنے دل کو صحیح کرو، اپنے دماغ کو صحیح کرو، عہد کیا، ارادہ کیا، پہلے کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہوئے تو یہ عہد کیا کہ روزہ رکھیں، یہ عہد کیا کہ نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر کیا سبب ہے کہ رمضان میں جماعت ہے؟ کیا سبب ہے؟ تو لقمے جو ہیں وہ دیر میں پیٹ میں چلے جائیں گے۔ لقمے کے بارے میں معلوم نہیں کہ ابھی ہم نے سحری کھائی ہے، اس کا خون بنے گا یہ موت کا سبب ہے، نہیں معلوم، لیکن اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اگر کوئی حضور کی بات مان کر کے حضور کی، اللہ کی رحمت میں آ جائے تو پھر اس کی مشکل آسان، اس کی مشکل آسان۔ اللہ اس کو اڑائیں گے آگے تو بہت بات ہوگی۔ ایک عنوان کر کے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا اوسط، اس کا مڈل، اس کا
درمیانہ حصہ یعنی 10 سے 20 تک، یہ مغفرت۔ مطلب آپ کے خود بہت سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب رحمت میں آئے تو رحمت سے سیدھے مغفرت میں جائے۔ رحمت کے بعد جو درجہ ہے وہ مغفرت کا درجہ ہے۔ مغفرت کیا ہے اس کو کل سمجھیں۔ یاد رکھیے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی قرآن میں مغفرت کا لفظ بولا گیا۔ میں آپ کو اگر بتاؤں گا، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے رمضان مبارک کے پہلے سے ہمارے حق میں رحمت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ آپ بڑے، آپ کی عطا بڑی، آپ ہر ایک کو منہ آگاہ کرتے ہیں تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو ٹوٹا پھوٹا انداز ہمارا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اسے بہت کچھ بنا سکتے ہیں۔ آپ پر کوئی روک ٹوک کرنے والا، آپ جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے دیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے قرآن حدیث کا ہم نام لیتے ہیں۔ ہماری اوقات تو کچھ نہیں ہے لیکن آپ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حال میں رحم فرما، پوری دنیا کے حال میں رحم فرما۔ اے اللہ جو عمرے میں ہے، رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ملتزم سے لپٹ کر کے آپ کی جناب میں کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آپ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، آپ سے رحمت طلب کر رہے ہیں اور آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ قائم فرما دے۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں عالم اسلام کا حصہ قائم فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ آپ سے زیادہ کون جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہم جن حالات میں ہیں ان حالات کا آپ سے زیادہ کس کو علم ہوگا۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے احوال کو بدل دے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے اعمال کو بدل دے۔ اے اللہ ہمارے چہرے مسلمانوں جیسے ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ پیر مسلمانوں جیسے ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارا لباس مسلمانوں جیسا ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال روزی حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرما۔ ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت سے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔